السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ ویڈیو چھوٹی سی بناؤں گا، بس یہ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے ساتھ ہے، یہ بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہے، سید محمد اسد علی نقوی ترمذی، اور الحمدللہ میں بھی بڑا خوش ہوں۔ آج بس صبح سو کر اٹھا ہوں تو الحمدللہ دیکھا ہے تو 2 ملین سبسکرائبرز انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کے چینل پہ مکمل ہو چکے ہیں، اور لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ہو گیا کہ جس ویڈیو پر یہ اتنی بڑی ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے خوشی دکھائی اور اچیومنٹ ہوئی الحمدللہ، تو اس میں بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میرا اور جو عماد بھائی ہیں ان کا جو انٹروڈکشن وہ کرا رہے ہیں ایک حوالے سے، تو اس میں الحمدللہ ہم شریک ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہو گیا، ورنہ میرا تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی۔ تو بس اس میں اب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور اسد علی کی طرف سے بھی مبارک دوں گا۔ اسد علی آپ بھی مبارک دے دیں، اونچا بولیں تھوڑا، کہ کنگریچولیشنز، مبارک ہو، کنگریچولیشنس، مبارک ہو، مبارک ہو۔ بس اس میں جی یہ ہے کہ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے نمبر 1 تو اللہ کی ذات کو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دین دے سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو ہمارا تو یہ بلیف ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اکیلا ہے جس کا یہ سارا فضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فیض ہے، اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں ان سے محبت کا فیض ہے، اور باقی اس کے بعد اس کا جو کریڈٹ ہے دنیاوی طور پہ وہ جاتا ہے جی، جو میجر کریڈٹ ہے وہ تو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کو جاتا ہے، کیونکہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے، اور کوئی شخص بھی ان سے مخالفت رکھے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں لوگ ان سے مخالفت کریں، علمی طور پہ مار داڑ نہ کریں، علمی مخالفت کریں، ہم تو چاہتے ہیں یہی ہیں۔ ہماری تو پچھلی سالوں کی ایفرٹ یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی سے جس حد تک ممکن ہو سکے علماء کا علمی اختلاف کرائیں، اس سے ڈسکشن کریں تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے، لیکن اس بات سے انکار کوئی ماں کا لال نہیں کر سکے گا میری رائے میں، کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی نے جس طرح ون مین ہوتے ہوئے، بغیر کسی قسم کے کوئی وسائل ہوتے ہوئے جس طریقے سے اس دعوت کو اٹھایا ہے، جس طریقے سے دیوانہ وار اس کا اکیلے بیڑا اٹھا کے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ سے میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ ایک کرامت سے کام نہیں ہے جی، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی جو ہے نا، وہ تو جب یہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو ان کے مخالف جو علماء ہیں وہ بعض اوقات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی تو اپنی دعوت ہی ساری جو ہے یہ کرامت ہی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کو بھی سوچنا پڑے گا یہ چیز، کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا نہ کوئی دینا نہ لینا، نہ دینا، نہ تعلق، نہ واسطہ کسی بھی حوالے سے، کسی دینی دعوت سے، اور وہ اٹھ کے جناب 2 ملین پہ پہنچ رہا ہے، اور پاکستان لیول پر اس کا نام ہو رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی باقاعدہ ریسورسز نہیں ہیں، کوئی باقاعدہ کسی مدرسہ سے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی وہ باقاعدہ مستند عالم بھی نہیں ہے، تو یہ تو بذات خود ایک کرامت ہے جی۔ انجینئر صاحب آپ کو بھی اس پہ سوچنا پڑے گا، سر آپ اپنے موقف سے رجوع کریں، تو کیونکہ یہ تو آپ تو خود چلتی پھرتی اب اس وقت کرامت ہے نا جی، آپ اسے انکار کریں تو ایسے جان چھڑانے کے لیے کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جی کہ انہوں نے ایسے ایسے حالات میں بھی پروگرامز کیے ہیں کہ جو اندر کی باتیں مجھے شاید جتنی معلوم نہ بھی ہوں، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے اس کے لیے دے رکھی ہیں۔ مطلب ہے کہ میری ناقص معلومات میں ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کہ جب سے انہوں نے یہ سلسلے شروع کیے ہیں، لائیو کویسچن آنسر سیشن یا مجالس وغیرہ، ایک بھی پروگرام انہوں نے مس نہیں کیا، ایک سنگل پروگرام مس نہیں کیا، اور یہ کہنے کی بات آسان ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ اب وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے، ان کی فیملی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی، کبھی ان کی کوئی ضروریات نہیں تھی، کبھی کوئی خوشی غمی کچھ نہیں تھی، تو انہوں نے پہلی پرائرٹی اس کو بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے ویسے کہ ایک انسان اس حد تک مطلب ہے کہ کسی کاز کے ساتھ جڑ جائے آج کل کے دور میں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دیوانہ ٹائپ بندہ ہے کہ جو اس حد تک اس کام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس نے ساری چیزیں ہی چھوڑ دی ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے جی، بلکہ ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی شخص ایسا میری معلومات میں نہیں ہے، اور جب کہ وہ کسی چیز کو اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے استعمال بھی نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں۔ اور دوسری اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے بعد جو ہے سب سے زیادہ میری کنٹریبیوشن ہے، یا میں ان کا قریبی ترین آدمی ہوں، تو یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ میری اس میں رتی برابر کنٹریبیوشن نہیں ہے انتظامیہ والے سے۔ میری جو ناقص کنٹریبیوشن ہے وہ کسی حد تک اس میں ہے کہ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کو الحمدللہ یہ جو آئیڈیاز ہیں نا،
کہ آپ لائیو کویسچن آنسر سیشن کریں اور آپ لوگوں سے پبلکلی ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں، یا آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء الزام سے رابطہ کریں، ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ان سے ملاقات کریں. اس حد تک الحمدللہ میں نے علی بھائی پر پریشر ڈال کے رکھا ہے. آج نہیں، میری معلومات میں شاید 2012 یا 13 سے میں یہ پریشر ڈال رہا ہوں. مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات اور مولوی زبیر الزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد سے مسلسل میرا پریشر تھا. علی بھائی ہمیشہ مجھے اس بات پہ سنپ کر دیتے تھے، کبھی پیار سے کر دیتے تھے، کبھی ڈانٹ کے کر دیتے تھے، لیکن میں اپنی الحمدللہ اس پہ قائم رہا، ڈٹا رہا. اور الحمدللہ بالآخر علی بھائی کو اس چیز کا احساس ہوا کہ علی حسن نقوی جو کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے، مجھے ایسا کرنا پڑے گا، یہ خلا مجھے پر کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ انہوں نے کیا. پھر مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے چنا، اگرچہ میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اپنی سستی اور کیلی کی وجہ سے، لیکن یہ کریڈٹ بڑا علی بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے شدید بےزتی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور بڑا مجھے پریشرائز کیا، اور اس کے بعد مجھے مجبور کیا کہ میں علی بھائی کے ساتھ کویسچن آنسر سیشن کروں. حالانکہ میں تو جان چھڑا رہا تھا سستی کی وجہ سے کہ سفر کون کرے، کون جا کے وہاں پہ وقت گزارے، ایسی سستی. تو پھر آپ لوگوں کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک کے بعد آپ لوگوں کا بڑا احسان ہے پبلک کا کہ انہوں نے اس قدر اپریشیٹ کیا. اور باقی ایک میں چیز البتہ خاص طور پہ کہوں گا کہ علی بھائی کی کامیابی کے پیچھے بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ سے، جس میں تو چند لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، کچھ چلے بھی گئے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کریڈٹ جی اس چیز کا ہے کہ جو علی بھائی کی اکیڈمی میں نا اس وقت جو ان کے ساتھ قریبی ترین جو افراد ہیں نا، ایک جو یہ اپنے ہیں ندیم مرزا بھائی، دوسرے جو عثمان بھائی ہیں، اور تیسرے جو ابرار بھائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتظامیہ میں بالکل ٹوٹلی جتے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں اور ٹوٹلی انتظامیہ میں جتے ہیں. اس کے بعد ایک فرحان بھائی ہیں جو کہ علی بھائی کو آئی ٹی کی سہولیات دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ایک اور فرحان بھائی ہیں، وہ بلکہ میں سمجھوں گا جی کہ ان کو تو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ علی بھائی کو جتنا کریڈٹ ہے اس سے بھی زیادہ کریڈٹ ان کو دے دیں آپ تو درست ہوگا. کیونکہ علی بھائی اگر اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، تو ان کو کون جانتا ہے. تو بیسیکلی تو ان کی ساری جو کامیابی کی وجہ کیا بنی ہے اللہ پاک کے فضل سے کہ کیمرے میں وہ آئے ہیں. تو کیمرے میں لایا کون ہے؟ وہ بھی ایک فرحان بھائی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے علی بھائی کو فری سروسز دی ہیں، اور ایسے ایسے پروگرام بھی میں نے خود کیے ہیں کہ جس میں پوری رات جاگ کر وہ بندہ ایک کرسی پہ بیٹھا رہا ہے. تو یہ بات درست ہے جی کہ جب انسان کی لگن سچی ہونا اور اس کا ایمان خالص ہو اور وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کر رہا ہو، تو پھر اللہ پاک اس کی اس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ علی بھائی کو ایسی ٹیم مل گئی کہ جو سارے ہی دیوانے ہیں، جن کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہے. اپنا وقت علی بھائی پہ انہوں نے خرچ کر دیا، اپنی فیملی کی کمٹمنٹس خرچ کر دیں، ہر چیز اپنی جو ہے قربان کر دی، اپنے آپ کو تھریٹس میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، گھروں سے مخالفت قبول کی، اپنے حلقے سے مخالفت قبول کی، لیکن علی بھائی کو نہیں چھوڑا. اور ابھی وہ ماشاءاللہ سے جو ٹیم علی بھائی کی وہ تو اب الحمدللہ بہت بڑھ گئی ہے. جو افراد سیکیورٹی کر رہے ہیں وہ ایک پوری ماشاءاللہ سے ٹیم ہے جو اپنی جانوں پہ کھیلتے ہوئے علی بھائی کی سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ سلام ہے جی. حقیقت بات ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو صرف آئیڈیاز دیے ہیں، اور اپنے گھر سے بیٹھ کے جو ہے علی بھائی کو کوئی سوالات بنا دینے، یا کہ لوگوں کے علماء کے نمبر دے دینے، رابطہ کرا دینا، ان کا جو کاؤنٹر نیریٹیو علی بھائی کے مخالفت میں دلائل کی وہ علی بھائی کو پیش کر دینا، علی بھائی کا موقف ان تک پہنچا دینا. لیکن سر سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ علی بھائی کا ساتھ دیا ہے. مطلب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا نا علی بھائی کے پاس جہلم میں، تو میرا خیال ہے کہ میں ہینڈز اپ کر دیتا، میکسیمم 1 مہینہ بھی نہ چل پاتا. کیونکہ دیکھیں نا جی، انسان کی اپنی فیملی میں 100 مسائل ہوتے ہیں، نوکری کے ہوتے ہیں، دفتر کے ہوتے ہیں، آپ کی جناب اپنی فیملی میں خوشی غمی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے ہوتے ہیں، 10,000 مسائل ہوتے ہیں، آپ کی دوستی یاری ہوتی ہے. تو علی بھائی تو ایسے بندے ہیں جی کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. تو ان کی ٹیم کو سلام ہے، سلام میں پیش کرتا ہوں. باقی میں دوبارہ سے تمام افراد کا کو انتہائی مبارکباد